میں نے ایک لڑکی کو جوئے میں جیتا تھا۔ اس کا باپ اسے میرے حوالے کر گیا تھا۔ وہ لڑکی عبایا پہنے ہوئی تھی اور پردہ دار تھی۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، لیکن نہ جانے کیوں جب میں اس لڑکی کے قریب جانا چاہتا، کوئی اندیکھی قوت مجھے روکتی تھی۔ لیکن مجھے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے قریب بڑھا، وہ لڑکی بہت رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ روتے روتے وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر پیچھے سے پکڑا تو وہ لرز کر پیچھے ہٹی۔ اس سے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم ایسا کرو کہ چلو گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھو۔ تم یقین رکھو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ یہ مت بولو تمہارے باپ نے تمہیں جوئے میں ہارا ہے اور تم اب میری ملکیت ہو۔ تمہیں اب میرے ساتھ کہنا ماننا پڑے گا۔ میری اس بات پر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا کیا تھا جو اسے رلا رہا تھا؟ یہ اذیت ابھی کم نہیں ہوئی تھی کہ اسے اس کے باپ نے جوئے میں ہار دیا تھا، لیکن مجھے تو اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کر دی جا رہی تھیں۔ جب وہ کچھ دیر یوں ہی روتی رہی اور کچھ نہ بولی تو میں نے اسے کہا کہ اٹھو اور گاڑی میں چلو۔ وہ میری پیروی کرتے ہوئے گاڑی تک آئی تھی اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اسے اپنے گھر تک لے آیا۔ میرا قد بہت بڑا تھا، بہت عالی شان تھا۔ میرے گھر میں نوکر چاکر موجود تھے، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل بھی حیران نہ ہوئی تھی۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک عبایا نہیں اتارا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بیٹی اتنی پرہیزگار کہ اتنی پردے دار والی، اتنی با کردار کہ اپنی آنکھوں تک نہیں ہٹا پا رہی۔ اس نے ابھی تک مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ شکل سے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی دکھ رہے تھے، اس کی آنکھیں بھی، اس کے ہاتھ بھی نرم و ملائم لگ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوبصورت ہو۔ مجھے ایک پل کے لیے اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہ کی۔ میں اس کا نقاب اتار سکوں۔ وہ مکمل طور پر نقاب میں تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی، میرے پاس آئی۔ اس سے پہلے میں کچھ لڑکیاں میرے پاس آ کر رہ چکی تھیں۔ اس کے لیے میں نے کافی بڑی بڑی قیمتیں ادا کی تھیں۔ میں نے بہت کچھ کھویا تھا، لیکن اس بار مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عورت میرے ساتھ آئی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ پردہ دار تھی اور میں بلا اجازت اور بلا دستک کے اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ ایک ٹرے میں کھانا اور پانی لے کر اس کے پاس لے جاؤ، اور میں کچھ کپڑے لایا ہوں، یہ کپڑے بھی اسے دے دو۔ اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے۔ جو کپڑے میں بازار سے لایا تھا وہ بھی میں نے ملازمہ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ ملازمہ میرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کمرے میں جانے لگی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہتی ہے، کھانا کھا رہی ہے یا نہیں؟ تو ملازمہ کہنے لگی، نہیں، انہوں نے ابھی تک عبایا نہیں اتارا۔ وہ بہت روئے جا رہی ہے، نہ کوئی بات کر رہی ہے، نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے، بس روئے جا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کچن میں رات کے کھانے کا بندوبست کرو۔ میں اسے دیکھتا ہوا میری بات سن کر ملازمہ سر جھکاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ملازمہ باہر گئی تو میں اس کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کا دروازہ خود کھولتا، مجھے خیال آیا کہ وہ تو عبایا میں تھی اور اس کا پردہ ہے، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ دوسری دستک پر اس نے آواز دی اور پھر میں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے یوں ہی دروازے کو دھکیلا، دروازہ کھلتا گیا اور وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، رو رہی تھی، شکست کھروتا تھی اور اس کے کندھے ڈلکے ہو چکے تھے۔ ابھی تک نقاب میں تھی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ابھی تک آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تمہارا باپ میرے ہاتھوں میں تمہیں جوئے میں ہار چکا ہے، اور میں تمہیں جوئے میں ہاری ہوئی تمام لڑکیوں کو اسی طرح گھر بلا لے کر لاتا ہوں اور انہیں پھر بیچ دیتا ہوں۔ لیکن نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر میرا دل ذرا موم سا ہو رہا ہے۔ تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا، خدا کے لیے میرے قریب مت آنا۔
میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں خود کو مار ڈالوں گی۔ وہ بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا، یہ باتیں کہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ تھا، وہ مجھے اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کی باتوں میں، اس کے لہجے میں کوئی درد تو تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، آرام سے بیٹھو، پانی پیو۔ لیکن وہ پانی کیسے پیتی؟ وہ تو حجاب میں تھی، اس کا پردہ بھی نہیں اترا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے اپنی بات کرنی ہے، تم مجھ سے پردہ نہ اتارو، مجھے تمہاری یہ عادت پسند آئی ہے۔ آج تک کسی میرے پاس آئی ہوئی وہ بنا پردے کے اٹھی تھی، یہاں تک کہ اس کا دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ لیکن تمہارا حجاب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میری باتوں کا یقین کریں گے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات پر یقین کروں۔ تمہاری بات سچی ہوئی تو مجھے یقین ضرور آئے گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے امی ابو اپنے خاندان کے سب سے بڑے ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ دونوں کزن تھے، اپنے اپنے بہن بھائیوں سے سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کی باتوں کا مان رکھا جاتا تھا۔ ہر بات میں انہیں صلح مشورہ لیا جاتا تھا۔ ان کی شادی ہوئی، 5 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 5 سال بعد ان کے ہاں میں پیدا ہوئی، لیکن میرے باپ کو ایک بیٹے کی تلاش تھی، ایک بیٹے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ سے اور میری ماں سے منہ موڑ لیا۔ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی تھی انہوں نے گھر میں آنا بہت کم کر دیا تھا۔ چوری چھپے انہوں نے ڈرنک کرنا شروع کر دیے اور جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر عیش و عشرت موجود تھی، ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن میرے باپ نے ایک ایک کر کے جوئے میں سب کچھ ہار دیا۔ ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر کا تمام معلومات، تمام بزنس، تمام فیکٹریاں اسی جوئے کی نظر ہو گئیں۔ جب میں 3 سال کی ہوئی تو ہم بالکل کنگال ہو چکے تھے، ایک کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ مکان کا مالک بہت سخت مزاج کا آدمی تھا، ہر مہینے پیسے وصول کرنے آ جاتا۔ مجبوراً میری ماں کو ایک گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر اور راتوں کو بیٹھ کر سلائی کر کے میری فیس جمع کی اور گھر کا تمام کرایہ ادا کیا۔ میری ماں جو پیسے میرے باپ سے بچا کر رکھ لیتی وہ میری فیس کے کام آ جاتے، لیکن اکثر تو میرا باپ نشے اور جوئے کے لیے میری ماں سے سب کچھ چھین لیتا۔ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ رہتی۔ میری ماں نے ہمیشہ میرے باپ کو سمجھ آنے کی بہت کوشش کی۔ جب وہ میرے باپ کو سمجھاتی، میرا باپ نشے میں دوتی سے مارنے لگتا۔ کئی بار تو یوں ہوا کہ ماں مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتی، میرا باپ اسے مار کر گھر سے باہر نکال دیتا اور میں پیچھے ان کو سنبھالتی ہوئی چھوٹی بچی تھی۔ اپنے باپ کا رویہ دیکھتا تو ذرا سہم جاتی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تب میں کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ جس گھرانوں میں ماں باپ کی حالت ایسی ہو، گھر کا تمام نظام ماں چلاتی ہو، گھر کے بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی بچپن میں ہی بڑی ہو گئی تھی، لیکن حقیقت میں بڑے ہوتے ہوتے مجھے کچھ اور دکھ بھی سہنے تھے۔ میری ماں نے میرا میڈیکل میں ایڈمیشن کروا دیا، پر میڈیکل کالج کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میری ماں دن رات محنت کرتی اور پیسے جوڑ کر میرے بیگ کے خفیہ خانوں میں رکھ دیتی، جہاں تک میرے باپ کی پہنچ نہ تھی۔ میرا بیگ تو 2 کھولنے سے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس بیگ میں سوائے کاپیوں کے کچھ اور نہ تھا۔ میری طرف تو وہ ویسے بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ میں ہمیشہ اپنا بیگ پکڑے اپنے سینے سے لگائی بیٹھی رہتی، کبھی کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کر دیتی اور کبھی یوں ہی اپنے بیگ کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہتی۔ محلے کی کوئی لڑکی میرے ساتھ بات نہ کرتی تھی تو ہمارے تمام اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ جو ہر بات پر امی سے مشورہ لینے آتے تھے، اب اگر وہ کبھی بھولے سے ہمارے گھر بھی آ جاتے تو ہمیں بس تانے مار کر ہی جاتے تھے، ہمارے زخموں پر نمک چھڑک کر جاتے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی مجھے دیکھ کر ماں کئی گھنٹوں سوچنے میں لگ جاتی۔ ان سے کہتی کہ امی کیا سوچتی ہیں، کیوں اتنا اپنا سر کھپاتی ہیں،
تو میری ماں کہتی، بیٹا تم خوبصورت اور جوان جہاں لڑکی ہو، میں یہی سوچتی ہوں کہ کیسے تمہیں تمہارے باپ سے بچاؤں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں بننے لگتی، کہتی بھلا اپنے باپ سے بھی کوئی کسی سے کچھ جاتا ہے؟ تو وہ کہتی کہ جیسا تمہارا باپ ہے ویسا باپ تو مائیں اپنی بیٹیوں کو ضرور بچاتی۔ انہیں میرے ہاتھ پیلے کی نہیں بہت جلتی تھی، لیکن انہیں مجھے ڈاکٹر بننا تھا۔ ڈاکٹر بن کر میں ان کا پورا سہارا بننا چاہتی تھی۔ میں کالج گئی تھی، 2 سال تو میں نے کافی خوب دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ ان 2 سالوں میں جو بھی میں کامیاب ہوئی تھی، میرے جتنے بھی نمبر آئے تھے وہ بہت اچھے تھے۔ ٹیچر بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے امی کو بتایا تو امی بھی بہت خوش تھی۔ مجھے کچھ وظیفے بھی مل گئے تھے۔ اس نے میں نے محنت کرنی جاری رکھی اور تیسرا سال شروع ہو گیا۔ ایک روز اچانک ہی امی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب ابا سے کہا کہ امی کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جائیں، تو میرے ابا مجھے ڈانٹ دیے، بلکہ کمرے میں آ کر میری ماں سے پیسے مانگنے لگی۔ میری اماں نے کہا کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں تمہارے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میری بات کی یہ بات سن کر میرا باپ سارے گھر میں پھرنے لگا۔ اسے کوئی چیز نہ ملی۔ جب اس کا بس نہ چلا تو میری ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ میں اپنے باپ کو روتی رہی، اپنے باپ کو پتہ چیکتی رہی، لیکن میرے باپ نے میری ایک نہ سنی اور میری ماں کو مارتا رہا۔ جب میری ماں مار کھا کر بے ہوش ہونے لگی تو میرے باپ نے میری ماں کو ایک سائڈ پر دھکا دے دیا۔ اس کا سر ایک دیوار سے لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا باپ کھلے دروازے سے بھاگ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں رونے لگی، چیخنے لگی اور چلانے لگی۔ ہمارے گھر سے کچھ دور ہی ایک ڈاکٹر رہتے تھے۔ وہ ڈاکٹر کافی اچھے تھے۔ اکثر جب مجھے بخار ہوتا یا امی کی طبیعت خراب ہوتی تو امی مجھے انہی کے پاس بھیج دیتی اور کہتی کہ ان ڈاکٹر سے کہو کہ دوائی دے دیں۔ ہمیں دوائی دیتے اور دوائی بھی ہمیں مفت دیتے تھے۔ وہ دل کے بہت اچھے تھے۔ میں انہیں ماموں کہتی تھی۔ اس وقت بھی مجھے انہی کا خیال آیا۔ میں بھاگتے ہوئے ڈاکٹر انکل کے پاس گئی۔ میں نے کہا امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ابو نے انہیں مارا ہے، ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، امی بے ہوش ہیں، آپ جلدی سے ہمارے گھر آئیں۔ وہ میرے ساتھ جلدی سے بھاگتے ہوئے ہمارے گھر تک آ گئے۔ جب میں انہیں امی کو سیدھا کیا تو کہنے لگے کہ ان کو تو بہت بخار ہے اور ان کے سر سے بھی خون بہہ رہا ہے، انہیں تو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ لے چلیں، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا تم نے کالج جانے کی تیاری کر رکھی ہے، تم کالج جاؤ، اتنا مسئلہ نہیں ہے، بس سر سے خون زیادہ بہہ گیا ہے، تمہاری امی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے میں اسے گھر واپس لے آؤں گا۔ میں باسط تھی کہ میں امی کے ساتھ جاؤں گی، لیکن ڈاکٹر ماموں نے مجھے زبردستی کالج بھیج دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہاری امی اس وقت ہوش میں ہوتی تو وہ کیا تمہیں اس طرح اپنے گھر چھٹی کرنے دیتی؟ تمہارے امتحانات کے دن چل رہے ہیں، تم خاموشی سے کالج جاؤ، وہ تمہارے گھر میں سب کچھ سنبھال لیں گی۔ میں نے سر جھکا دیا اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کالج چلی گئی، لیکن دماغ میرا اپنے گھر میں ہی ان کا تھا۔ جب میں 2 بجے کے قریب گھر پہنچی تو میرے گھر کے سامنے ایک ہجوم لگا کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اتنے لوگ میرے دروازے پر کیا کر رہے ہیں؟ میں بھاگتی ہوئی جب دروازے تک پہنچی تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا فوراً امی کا خیال آیا، لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنے دروازے تک پہنچی، اور جب ان گھر کی دہلیز پر قدم رکھا میں نے دیکھا میری ماں کا بے جان وجود صحن میں ہی پڑا تھا۔ ان پر سفید چادر پڑی تھی، ساتھ ہی ڈاکٹر ماموں کھڑے تھے، میرا باپ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ سب رو رہے تھے، وہ نشے کی حالت میں ادھر ادھر لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا، لیکن میرے باپ نے میرے ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے زور سے پھینکا تھا۔ محلے کی ایک عورت نے مجھے سنبھال لیا اور میرے باپ باہر بھاگ گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں کچھ دن تو میرے پاس رہیں، پھر ان کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اپنی حالت کی اپنی علاوہ کسی اور کو خبر کیا ہوتی ہے؟ وہی ڈاکٹر ماموں ہمارے گھر پر آتے اور مجھ سے حال چال پوچھ کر چلے جاتے۔ میرا باپ مجھے ڈانٹ پیٹ کرتا، اپنے گھر کے سارے کام کرتی، کالج جاتی
واپس آ کر گھر کام کرتی۔ کچھ روز تو میرے فنڈ اور میری ماں کے جمع کیے ہوئے پیسے مکمل طور پر چلتے رہے۔ اس کے بعد امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر میں بیٹھ گئی۔ کچھ روز تو وہ پیسے چلے اور گزارا اچھا ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب گھر میں بالکل فاقوں کی نوبت آئی تو میں نے باپ سے کہا۔ میرا باپ مجھے مارنے لگا، کہنے لگا کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ کہیں میری نظروں سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے دھکا دیا اور گھر سے باہر چلے گئے۔ اب ہمیشہ کا یہی معمول بن گیا تھا۔ گھر میں آتا، مجھ سے کھانا مانگتا، میں نہ دیتی تو مجھے مار کر چلا جاتا۔ لیکن ان میں سے تمام پڑوسیوں میں سے ایک ڈاکٹر ماموں ہی تھے جو میرے خیر خواہ تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے اپنی سگی بانجیوں کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن میرا یہ وہم اس وقت تک دور ہوا جب وہ ہمارے گھر پر آئے۔ ہمارے گھر کی کنڈی کھلی تھی، وہ ہمارے گھر کے اندر چلے آئے۔ ہمیشہ کی طرح میرا باپ بھی گھر پر نہیں تھا۔ اب تو میری ماں بھی چل بسی تھی۔ اب اس کا روز آنا جانا چلا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ماموں آج ابو نے مجھے بہت مارا ہے، میرے کندھے پر چوٹ آئی ہے اور میرے کندھے پر بہت درد ہو رہا ہے، کوئی دوائی ہو تو مجھے لا دیں۔ کہنے لگے کہ دوائی کی کیا ضرورت ہے، تم خود بخود سیٹ ہو جاؤ گی۔ آج ان کی نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے قریب آؤ۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ وہ بات کر رہے تھے کہ میں نے کہا کیا مطلب، تو وہ میرے قریب آئے اور میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ آج ان کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، چیخنے لگی۔ اس نے میرے ہاتھ پر منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور منہ پر زبردستی کرنے لگے۔ میں رونے لگی، چیخنے لگی، لیکن میرے منہ پر وہ ہاتھ رکھے اور منہ پر زبردستی کرنے لگے۔ میں رونے لگی، لیکن ان کا میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے اور میرا منہ بند ہو گیا تھا۔ چیخوں کی آواز بھی باہر نہیں جا رہی تھی۔ کافی کوشش کے بعد میں نے اسے دھکا دے دیا اور باہر نکل آئی۔ میں نے باہر آ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں گھر سے باہر نکل پڑی۔ ہمسائے کے کچھ لوگ باہر موجود تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرے قریب آئے۔ میں ہمیشہ بائے میں ہوتی تھی، لیکن آج بے پردہ گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ لوگ میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے روتے جھجکتے ہوئے ان سے کہا کہ ڈاکٹر ماموں میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ سب ڈاکٹر پر ٹوٹ پڑے، لیکن ڈاکٹر کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں اس کا ہاتھ چیک کرنے آیا تھا اور یہ خود بخود ہی ایسے مجھ پر کئی بار ڈورے ڈال رہی چکی ہے۔ اور یہ اب جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ ڈرامہ رچانا شروع کر دیا ہے۔ محلے کے لوگ یہ بات سن کر حیرانگی سے کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی ڈاکٹر ماموں کو دیکھتے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے کردار پر ایسی واہیات بات میں کیسے برداشت کر سکتی؟ میں رونے لگی۔ بے بسی سے میرے صرف آنسو ہی بہنے لگے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے لوگوں میں میرے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ خیر، بات کو رفع دفع کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کو اپنے گھر بھیج دیا گیا اور مجھے اپنے گھر۔ گھر میں آ کر میں بہت روئی۔ اب مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا تھا کہ میری ماں میرے باپ سے اور تمام لوگوں سے کیوں چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں تو ان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے گھر کی کنڈی لگا لی۔ جب رات ہوئی، میرا باپ دروازے پر آ کر دروازہ پیٹنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ کون؟ تو میرا باپ کہنے لگا کہ تمہارا باپ، دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ اپنے باپ سے کہنے لگی، آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ تو ہمیشہ کی طرح اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ بذات خود تو چلی گئی، اپنی ماں پر لوگوں کے آنکھ مٹکے کرتی ہے۔ آج میں نے سنا ہے محلے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ڈاکٹر کو تو نے بلایا اور اس پر بہتان لگایا، میں سب جان چکا ہوں۔ محلے کے لوگوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ خبردار، میرے سامنے کچھ آنسو بہائے تھے۔ وہ نشے میں دودھ لڑکھڑاتے ہوئے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بول رہے تھے۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر میں رو رہی تھی۔ وہ لڑکی بتاتے بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بھی اسے رونے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنا سارا دکھ درد میرے سامنے بول دے، اس کے موجود بوجھ ہلکا ہو۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد پھر کہنے لگی، میرے باپ کو میری کچھ فکر نہیں تھی۔ وہ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزاری۔ دوسرا دن چڑھ آیا۔ میرا باپ آدھے دن تک گھر میں سوتا رہا۔
3 दिन से मैंने कुछ نہ کھایا تھا۔ پھر میرا باپ عصر کے وقت اٹھا اور ایک بار پھر سے کہیں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تمہیں اب اس گھر میں نہیں رہنا، اٹھا اور میرے ساتھ چل۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے بکواس نہ کر، خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ چل۔ اب میں اپنے سر پر بدنامی کا کاک نہیں اٹھا سکتا، لوگوں کے طعنے نہیں سن سکتا۔ اٹھ اور میرے ساتھ چل، خاموشی سے چل ورنہ مار ڈالوں گا تجھے۔ اپنے باپ کی دھمکی سے خوف کھاتے ہوئے میں نے بس عبایا ہی پہنا تھا، وہ میرے ہاتھ سے کھینچا اور مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ آج مجھے اس شخص اپنی عزت کا پیاسا اور ایک درندہ انسان لگتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر بھی اسی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری عزت پر کوئی حرف آئے، میں نہیں چاہتی کہ میرا پردہ مجھ سے دور ہو جائے۔ یہ پردہ میری زینت ہے، یہ پردہ مجھے میری ماں نے دیا ہے۔ آج جب میرے باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا تو یہ بات مجھے واضح ہو گئی کہ میری ماں مجھے میرے باپ اور دوسری دنیا سے کیوں بچا کر رکھتے تھی۔ اسی وجہ سے کہ میرا باپ مجھے جوے میں ہار جائے گا اور دنیا کے تمام درندہ لوگ اپنی درندگی مجھ پر جاڑیں گے۔ اس کی بات یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی خدا را مجھ پر رحم کریں، میرے قریب مت آئیں، میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، میں اپنی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کروں گی۔ وہ روتے روتے ہچکیوں میں آ گئی تھی۔ اس کی زبانی کہانی سن کر مجھے رونا آ گیا تھا، جیسے سخت انسان جس نے اپنی اتنی قیمت ہاری تھی، اتنا سب کچھ گوایا تھا اور لڑکیاں میں نے بہت عزت خراب کی تھی۔ اس لڑکی کی بہت رحم آنے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مت رو، جو تم نے رونا تھا وہ رو لیا، اب یقین کرو میں تمہیں کبھی بھی رونے نہیں دوں گا۔ میں نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا اور اس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی کہانی واقعی دکھی تھی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، عورت خود کتنی نازک ہوتی ہے۔ وہ 18 سالہ معصوم سی لڑکی اور مجھ سے رحم بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ اپنی عزت وہاں سے بچا کر آئی تھی جہاں پر میں نے عزت کو تار تار کیسے کر دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم عزت کی زندگی جیو گی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے ایک باری پھر اس کے دروازے پر دستک دی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ بظاہر تم سے میں صرف 10 سال بڑا ہوں، میں 28 سال کا تھا اور وہ 18 سال کی۔ وہ خاموش ہو گئی، کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی اگر آپ واقعی مجھے عزت دینا چاہتے ہیں تو میں اب ہمیشہ کے لیے نکاح کا بندھن بندھا رکھنا چاہتی ہوں، تو اب میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب تو میرا باپ کے سوا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تیار رہنا، میں گواہوں اور قاضی صاحب کا بندوبست کروں گا۔ میری بات پر اس نے سر جھکا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم عبایا اتار کر کپڑے تبدیل کر سکتی ہو، تم دھیان رکھو تمہارے پردے کا مکمل انتظام ہوگا، تم چاہو گی تو تمہارے کمرے میں بلا اجازت کوئی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ میں ملازمہ کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ میری یہ بات سن کر اس نے سر جھکا دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر میری عزت محفوظ ہے اور آپ واقعی میں مجھے عزت دے کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کے لیے میں راضی ہوں۔ اس کی سعادت مندی پر رشک آیا اور اس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ رات یوں ہی گزر گئی اور پھر دوسری روز صبح میں نے قاضی اور گواہوں کا بندوبست کیا۔ اسی گھر میں میرا نکاح ہوا اور پردے میں ہی اس سے نکاح پوچھا اور اس سے دستخط لیے گئے۔ میں اسے پا کر بے حد سکون میں تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے اس کے پہلی بار بنا برقعے کے دیکھا تو میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی لیکن وہ کتنی خوبصورت تھی، وہ کتنی معصوم تھی۔ اس کی معصومیت نے مجھے تیرا دل جیت لیا، اس کی خوبصورتی دل جیت لیا۔ میں نے میرا خیال رکھا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بیوی ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ مجھے ابھی بھی جوئے کی لت تھی، لیکن وہ مجھ سے کہتی تھی کہ بس کریں اور جوا مت کھیلیں۔ مجھے آپ کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں، میری طرح ایک لڑکی ایسے ہی کسی جوئے میں ہار جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتا۔ کچھ عرصے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی۔
میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری دی کہ میں باپ بننے والا ہوں، اور اس سچویشن میں مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک چیز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میری بیٹی ہوئی اور اس کا حال بھی میری بیوی کے جیسا ہوا تو پھر اگر میں جوا نہ چھوڑوں تو شاید اسے ہی ہو جائے گا، اور لڑکی ایسے ہی جوا میں ہاری جائے گی۔ میں نے اپنی کوشش پر اب جوا چھوڑ چکا ہوں اور کچھ نہیں کھوا، بہت ہے، اور اب میں نے جوا پا لیا ہے، وہ سب سے بھاری ہے۔ آج میں 50 سال کا ہو چکا ہوں اور میری بیوی 40 سال کی۔ آج ہماری بیٹی